حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حجر اسود بیت اللہ کے ایک رکن، جس کو رکن حجر اسود ہی کہا جاتا ہے، نسب ہے۔ حدیث شریف کی روح سے یہ جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا۔ بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، اور آج اس کو حجر اسود سیاہ پتھر کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی مصنون دعا بھی منقول ہے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اے اللہ، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کی کتاب کی تصدیق کی وجہ سے، اور آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے طواف کیا، اور طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اے عمر، یہ نفع دیتا ہے، اور پھر کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم الست میں ساری مخلوق سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری مخلوق نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ نے اس عہد کو اس پتھر کے اندر رکھوا دیا ہے۔ اب قیامت کے دن جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا اور اس عہد کی پاسداری کی ہوگی تو یہ پتھر ان کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ، ان لوگوں نے آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، یہ مسلمان ہوئے۔ اور جو کافر ہوں گے ان کے بارے میں بھی گواہی دے گا کہ اللہ، انہوں نے آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا۔ تو اہل ایمان کو اس سے نفع ہوگا اور اہل کفر کو اس سے نقصان ہوگا۔ حضرت عمر چونکہ زیادہ فکر رکھتے تھے اس بات کی کہ مسلمانوں کے عقائد خراب نہ ہو، تو چونکہ مشرکین بت پرستی کے دور سے گزرے تھے اور قریب ہی کے زمانے میں بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے بعض دفعہ ایسا طرز اختیار کیا تاکہ کہیں دوبارہ اس طرف یہ لوٹ کر نہ چلے جائیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، وہ جہاد اور موت پر بیعت تھی، اس درخت کی لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کو بڑا متبرک درخت سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، اس لیے کٹوایا تھا کہ کہیں لوگ آج تو برکت کی نیت سے یہاں آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی پوجا نہ شروع کر دیں، اس کی عبادت شروع نہ کر دیں۔ تو لوگوں کے عقائد کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ طرز اختیار کی۔ یہاں بھی حجر اسود کو جب خطاب کیا تو اس میں بھی یہی بات پیش نظر تھی کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو اس پتھر کو بوسہ دینے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی خدا والا معاملہ شروع کر دیں اور اس کو خدائی اختیارات دینے والا سمجھنے لگے، تو لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے، اس لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ مسئلے کی روح سے اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہو تو اس کو رکن یمانی اور حجر اسود کے استلام سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں مقام پر خوشبو لگی ہوئی، اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہے۔ جیسے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت دوگانہ یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد کسی نے طواف کیا تو مغرب سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھے، اس لیے کہ عصر و مغرب کے درمیان نوافل کی اجازت نہیں ہے، تو طواف کرنے والے پھر مغرب کی نماز کے بعد وہ دوگانہ ادا کریں۔ یا کوئی آدمی ایسے وقت میں طواف کر رہا ہے کہ جب وہ فارغ ہوا تو طلوع آفتاب کا وقت ہے، یا استواء شمس کا وقت ہے، یا غروب آفتاب کا وقت ہے، تو ان تینوں اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے، تو پھر وہ نماز نہ پڑھے بلکہ ان اوقات سے گزرنے کے بعد وہ 2 رکعت میں پڑھ لیں۔ کسی نے کئی طواف اکٹھے کیے ہوں اور تو اکٹھے ان کی 2 رکعت جو نوافل ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، 3 طواف کر لیے تو 6 رکعتیں اکٹھے بھی پڑھ سکتا ہے، ہر طواف کے بعد پڑھنا ضروری نہیں، لیکن بہرحال طواف کے دوگانہ یہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب